حدیث پر اپنے اساتذہ سے تفصیل اس کی سنی ہوگی، اس کا بیان سنا ہوگا، کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا ہے ظاہر ہے کہ اس حدیث کی جسے تلاوت کی دادے نے اور جسے کی شرح کی تمام طلبا نے اس کو سنا اور اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، ظاہر بات ہے۔ اس بنا پر صرف حدیث کے متعلق میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، سند کے متعلق یا اور جو روایت ہیں اس کے متعلق میں قابل بھی نہیں ہوں۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، لیکن معلوم 50 سال پہلے کا پڑھا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سلسلہ ہم بڑی جاری نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں پر بحث کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی بخاری شریف کی حدیث سے درد دینا ہے، اس کے لیے علماء کئی سال جو پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی تیاری کرتے آتے ہیں پڑھاتے ہیں۔ میں اس سفر میں ہوں جو کوئی تیاری کر نہیں سکتا ہوں، اس بنا پر رسم الخود کا ہے یہ بات نہیں، تحقیق خراب ہوتا ہے۔ آپ نے جسے پڑھا میں یہ سمجھے کہ الحمدللہ سمجھ کے پڑھا، جس نے پڑھا ہے جیسے ان کے ذہن میں کچھ مضامین ہیں جیسا پڑھا انہوں نے، اس بنا پر میں ان باتوں سے تو معذور ہوں۔ ہاں حدیث کے متعلق چونکہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کا پورا وہ کہ نظریہ اسی پر تھا کہ نیتوں میں بڑے سے بڑے عالم جاتے تھے، مجھ سے خود ان کا نام میں نہیں لوں گا، فرمائے کہ یہاں آئیے تو اخلاص کے ساتھ آئیے، بہت بڑھیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیوں آؤں گا، مجھ کو کیا ضرورت ہے آنے سوائے اخلاص، حضرت کی رضا کے لیے، حضرت کی تعلیمات کو سننے ہی کے لیے آیا، مجھ سے خود کہا، بڑے آدمی نام دے تو آدمی تعلیم ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ یہاں کس طرح سے آتے ہیں، آنا ہو تو اخلاص سے آئیے۔ تو انہوں نے بڑے اس سے کہا مطالعہ سے خود سکتے مجھے کیا ضرورت ہے دوسری چیزوں کے آنے کے لیے، مجھ کو مال کی یا کہ ان کا مطلب یہ تھا کوئی ضرورت نہیں کہ میں یہاں ہوئے دوسری نیت سے، اسی نیت سے آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اپنی کچھ اصلاح ہو، اپنی طرف کو توجہ ہو جائے، اس کے لیے آتا ہوں۔ یہ مملہ کا ذریعہ رنگ کچھ ہو جائے گا۔ یہ بات یہ جو حضرت یہ حدیث ہے ظاہر ہے کہ امام بخاری جہاں اس کی بڑی اہمیت تھی تبھی تو شروع میں لائے۔ اس بنا پر جو حضرات کام کر رہے ہیں اصلاحی اور ارشادی تربیتی، تو بنیادی چیز نیتی کو سمجھتے ہیں۔ اگر نیت درست ہے تو بزرگوں کو رہنا بھی درست ہے، پڑھنا بھی پڑھانا بھی، اور نہیں تو کچھ بھی نہیں، لائیو بو گئی ہے، کچھ اعتبار نہیں۔ اس بنا پر بزرگوں کی خدمت میں بھی رہنے کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ خود مجھے معلوم ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے سامنے اور ان کے معیت میں سارا سال ایک شخص رہا، ان کی وفات کے بعد اسے نمازی چھوڑ دیا، نمازی نہیں پڑھتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اتنے دنوں سے اتنے بڑے بزرگ کی خدمت میں رہے اور ان کی وفات میں تمہیں نمازی چھوڑ دیا، کہا میں ایک دن بھی اللہ کے لیے نہیں رہا، سارا سال رہا، اتنا بات ہے کہ بڑے بڑے خواص کا معاملہ وہ بھی کر دیتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں کیا ایک دن بھی اللہ کے لیے میں حضرت تھا، حضرت کے یہاں میں نہیں رہا، جب نہیں رہے گا تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ اس بنا پر سب سے بڑی چیز تو نیت ہی کی درستگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں فرمایا حضرت حامی عبداللہ سے کہ حضرت فلاں شخص اتنے بڑے بزرگ کے پاس رہا، اس کا یہ حال ہے، گھر رہنے سے کیا ہوتا ہے، اصلاح کی نیت کرے گا تب تو رہے گا، اسے الگ نہیں ہے بات۔ اسی کی تصویر ہمارے مشائخ اور مرشدین جو حقیقی اصلاح و تربیت کے ذمہ دار وہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت حامی عبداللہ نے یہ تھا، اس لیے آئے ہو
کس نیت سے آیا. اگر نیت صحیح ہے تو آدمی ترقی کرے گا. اگر نیت صحیح نہیں ہے 10 سال تک رہے کسی بزرگ میں کوئی نہیں ہوگا. اس بنا پر سب سے پہلی نیت کی تصحیح ہے. اسی بنا پر امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ اگر تم نے اس حدیث کے روح سے نیت کو اپنی درست کر لیا تو سب آگے والا آسان نہیں ہوگی. اس بنا پر زبردست حدیث ہے. اس حدیث کی سرد بھی نہایت عالی، معنی مطلب بھی نہایت عالی. زندگی بھر اسی حدیث کی گویا کی تصریح فرماتے رہے. نیت المومن خیر من عملی. راجہ بخاری نے خود آداب میں بیان کیا کہ اس طرح یہ پڑھو، اس طرح پڑھو، تمام آداب کو بدلائے. میرے دوستو، اس بنا پر اس حدیث کے روح سے اپنے کو ہم نے بنا لیا. اس کے انشاءاللہ سب کامیابی ہی کامیابی ہے. میں نے اخیر میں سنا، مدد سے سنا، ایک عرب عالم نے بھی اس کو لکھا ہے. ایک شخص نے نماز پڑھا 20 یا 25 سال تک، تکبیر تحریمہ سے پڑھا. تکبیر تحریمہ سے اٹھے نماز پڑھا 20 یا 25 سال تک. ایک دفعہ تکبیر تحریمہ اسے چھوڑ دی. لوگوں کو بہت غم ہوا اس پر. لوگ کیا کہیں گے کہ آج ان کی تکبیر تحریمہ چھوڑ دی. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا معاملہ ہوگا، لوگوں پڑے گا. میں نے خود حضرت سے سنا تھا، پھر ایک عرب عالم نے بھی اس کو لکھا تو اس کو یہ خیال ہوا کہ آج لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی تکبیر تحریمہ چھوڑ گئی. کہاں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے جو نے تکبیر تحریمہ سے نماز اپنا پڑھی ہے، اللہ کے لیے نہیں. کوئی نماز نہیں ادا کیا دلارا. اس بنا پر نیت کی تصحیح. کسی بزرگ کے پاس جاؤ. حضرت سید عبد القادر جیلانی کے ہاں 3 شب گئے. راستے میں نے کہا بھائی میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ ان پر اعتراض کروں گا. کسی نے کہا ہم برکت حاصل کرنے کے لیے، کسی نے کہا ہم ان کے علم کے لیے، ان سے فیض حاصل کرنے جا رہے ہیں. جاتی ان کو مقصود ہو گیا، سب کا حال بیان کر دیا. اور جو اچھی نیت سے گئے تھے ان کے بڑی بڑی بشارتیں سنا دی. معلوم ہوا کہ نیت کیا ہے. کسی بزرگ پر جانا بھی اگر نیت سے صحیح ہے تو اس کے فیض سے آدمی مستفید ہوگا. ورنہ سارا سال جانے کے بعد جیسا تھا ویسے جیسے داخل ہوئے تھے ویسے نکل بھی گئے. اس بنا پر امام بخاری بڑے شخص، امام المحدثین، بہت زیادہ فقیہ بھی ہیں. جو ابواب کام کیا ہے فقہی کے مطلب سے ابواب کام کیا ہے، جس کے پڑھانے میں بڑی مہارت لوگ ہوتی ہے جو پڑھاتے ہیں. دوبارہ یہ حدیث نہایت اہم حدیث ہے جس کی تلاوت بچے نے کیا ہے. اور نہایت انما الاعمال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اچھا عمل ہے تو اچھی نیت ہے تب تو اس کا اعتبار ہے. اگر اعمال برے ہیں اور اچھی نیت نکل جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ. اعمال اچھے ہیں، نماز اور چیزیں ہیں، اور نیت بھی اچھی ہے کہ اللہ کی رضا، ارضاء باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اللہم ارزنا ورزقنا. ابھی میں نے دیکھا الحمدللہ برابر پڑھتا ہے اللہم ارزنا ورزقنا. اللہ ہم کو راضی کر دیا، آپ ہم سے راضی کیے. اللہم ارزنا معمولی دعا ہے. زبان میں نے اپنی کتاب بھیجی ننو میں جو حضرت مولانا وہی کے پوتے ہیں. کہا میں تو کوئی لکھا یہ لکھا انہوں نے حضرت تھانوی کو یہ دعا بہت قبول تھی. اللہم کن لنا وجعلنا لکا. اسی طرح اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا دیجیے. اللہم کن لنا وجعلنا لکا.
خود میں نے دیکھا تھاری فرماتے ہیں کہ جب میں دعا پڑھ لیتا ہوں تو مجھے قوت یا حوصلہ آیا ہے اللہ میں کن لنا، یہ بڑا علاج ہے. یہ بزرگ تم مجھ کو لکھا کہ تھانی یہ پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھا کیجیے. اللہ الحمدللہ اس وقت سے معمول ہے. یہ کچھ دکھانے کے لیے میں نے مریض سے اس خط کو چلایا جو میں نے لکھا تھا، اور کو بھی مریض بہت خوش ہوئی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوا. انشاءاللہ اس دعا کے ذریعے سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. اور تو ہے میں نے کہا ہم مردوں نے کہا عورتوں نے کہا یہی بڑی بات دعائیں میں عورتوں کا نہیں کچھ بڑی سلوک و تصدیق. مہاراج دوستوں عزیزوں، نیت کی تصدیق بہت ضروری ہے. کوئی دن بھی نہیں ساتھ چھوڑتا تھا حضرت کا جو ہم لوگ سے نہ پوچھتے رہے ہوں گے کس لیے رہتے ہو، کس لیے رہتے کیوں رہتے. تو ہم لوگ کہتے تھے کہ حضرت ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. کہا بہت مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا حق ادا کرنا، اس میں لگا رہنا، یہ بھی بڑی بات ہے. اس بنا پر میں طلبا سے کہتا ہوں وہی سوالات جو جس وقت ہم لوگ تمہیں آپ بھی ماشاء اللہ آپ کی تعلیم اخیر کے لیے بخاری کی تعلیم تو آخری تعلیم ہے. آپ کو بھی نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے میں رہے گی بڑی برکت. لا یلہمہ الا السعداء، اس علم کو وہی لوگ دیے جاتے ہیں جو سعید ہوتے ہیں. سعیدی لوگ احساس چہتری میں عاملہ مبتلا. یہ زدی ہے، سلسلہ زدی، سلسلہ تو ذہب ہے جو رہا سلسلہ ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی اچھا کوئی گزرا رہتا تو میں کہتا سلسلہ ذہب ہی بہت اچھا ہے. اس وجہ سے اس کا احساس کہ ہم جو کام جس کام میں وہ کام نہایت اہم ہے، عالم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے ہم کو رکھا اس سلسلے میں رکھا ہے. بہت بڑی بات. ماں باپ کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے کہ بیٹا ہم نے تم کو اس میں رکھا ہے تاکہ ہماری اور تمہاری آخرت درست ہو جائے، خدا راضی ہو جائے. جو میں گیا اپنے لڑکوں کو لے کر کے ان میں سے ایک محبوب ہے بھی الحمدللہ صحیح مقبول عزیز سب جانتے بھی ہوں گے بہت سے لوگ. ماں کا ان کے انتقال ہو چکا، حضرت کا بھی انتقال ہوا تو میں دیکھا حضرت وہاں علی میاں کہیں گئے. حضرت بہت خوش ہوں کہ محبوب تو ہے بھی ان سے بڑے اثر ہی نہیں ماشاء اللہ بڑے عزیز ہیں، سب بڑے تعلیمی میں سب ہے الحمدللہ. حضرت نے پوچھا ہے علی یعنی کہ یہ لڑکے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا سب حضرت آگے پڑھتے ہیں. سب حضرت کو تعلیم ہوا سب. میں نے کہا بھائی میں تو اسی سلسلے میں رکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ایسانی ہے اسی سلسلے میں. دعا کیجیے اس سلسلے کے حق کو ادا کریں. میں بھی کروں برابر متوجہ کرتے ہی رہتا ہوں. بڑا نیت بہت بڑی چیز ہے اور بہت مشہور ہے، حدیث کی ہے. نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. نیت کیا اس سے اچھی نہیں عمل ہو سکا اس کا ثواب ملے گا. حدیثوں میں آتا ہے نیت کیا ثواب ملے گا اس کو. نیت کا بڑا میں کبھی کہتا ہوں صاحب مراکز فلاں نے لکھا بھی ہے کہ نیت وہ ہے ایک طاہر چیز کو مطہر بنا دیتی ہے. اس طریقے سے تیمم میں مٹی ہے، مٹی سے طہارت ہی وہ تو طاہر ہے لیکن اس کے اندر یہ شعور نہیں کہ وہ طہارت دوسرے کے اندر دے دے. مگر تیمم میں مٹی کو لے کر نیت کیا ہے کہ اس سے ہم طہارت حاصل کریں گے اور اس سے ہم نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو وضو والا کام وہی مٹی کرتی ہے. طاہر نیت کی وجہ سے مطہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کر جائے مٹی طاہر ہے ضرور لیکن مطہر نہیں ہے. اور یہ دیکھیے کہ وضو میں نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وضو ہو جائے گا. بارش میں آپ بیٹھے پڑھ ہو گیا وضو ہو گیا وضو ہو گیا. لیکن مٹی آپ کہیں لگا لیں وہ مٹی کچھ نہیں کام کرے گی جب تک نیت نہ کریں گے. تیمم کے لیے نیت ضروری ہے. نیت تیمم کے لیے نیت آپ نے کیا، مٹی کو اللہ پانی کا درجہ دیتا ہے.
طاہر کو مطہر کر دیتا ہے اللہ، ان کی شان۔ پانی کو نجس کر دے کوئی بات ہے یار، مٹی کو طاہر بنا دے، آباد بنا دے، اس کو کچھ کر دے، کیا اللہ کی شان، ان کی چیز ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم لوگ اگر نیت کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ کو پہچانیں گے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے بہت بڑا مدرسہ قائم کیا ایک بادشاہ نے، اور یہ میں نے واقعہ سنا ہے قائم کیا صاحب، اور غالباً سن 49 دارالعلوم پڑھا ہوں، لیکن بڑے دارالعلوم چھوٹے دارالعلوم پڑھا ہوں، دارالعلوم مئو میں قاری صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ نے مدرسہ قائم کیا دینی، اس کے بعد اس کے دل میں معلوم کیا آیا، کہا کہ مدرسہ توڑ دو، سب دنیا دار بھرے ہوئے ہیں۔ وزیر نے کہا حضرت آپ نے کہا سب دنیا دار نہیں ہے، چلیے میں دیکھ رہا تھا۔ گئے لڑکے بلائے، کسے پڑھتے ہو؟ تاکہ میرا باپ جو کوتوال تھا، کوتوال والا محتسب کا لفظ محتسب تھا، میرا باپ فلاں منصب پر تھا، یا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس منصب پر پہنچ جاؤں۔ اب بادشاہ کو معافی ہوئی بات، کہا کہ دیکھو سب دنیا دار بھرے ہوئے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ یہ بھی دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ بھی دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے، پھر مجھے الگ سے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے قائد، لیکن ایک لڑکا پڑھ رہا تھا، مودی نے کہا کہ حضرت اس سے بھی تیار کر دیا جائے۔ گئے اولا تو متوجہ نہیں ہوئے۔ امام غزالی اگر نبی درجہ ہوتا تو امام غزالی اسلام پڑھا، کہا بیٹا بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے ہیں، نہ روح تو کرو، ہم سے بات تو کرو۔ کہا کہیے مجھے مطالعہ کرنا ہے، کیا کرتے ہیں؟ یہ تھی بے نیازی، سمجھ رہے تھے ہم بچے تھے، کوئی بڑے نہیں تھے، اچھا بچہ اتنا تو بتا دو کسی پڑھ رہے ہو۔ کہا مجھے دلائل سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے، خالق مالک، یہ لکھا ہوا الفاظ شاید فرق ہو، لیکن مجھے اس زمانے کی بات نہیں یاد ہے، قائد نہیں تھا، شاید میں اس میں لائن لگتا ہوں۔ اس لیے پڑھتے ہو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارا یہ خالق ہے، مالک ہے، اور اسے کچھ احکام نازل فرمائے ہیں، بعض احکام پر عمل کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی کی معرفت کے لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں، تاکہ جو اعمال ہے وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اس کو اختیار کروں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے وہ دین کے بعد خوش ہو گیا۔ کہا بادشاہ کہاں غزالی ہوئے، نیت بچپن سے نیت ہے، اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کو غزالی بنایا، جنگلوں میں رہے اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کا اب تک نام ہے کہ نہیں، امام غزالی خود ان کا ایک مسلک ہے۔ حضرت علی نے بڑی تعریف لکھی ہے امام غزالی نے، اور لکھا کہ ان کی عبارت بھی ویسی ہی جو اس زمانے کے لوگوں کی عبارت ہے، اب بھی اس عبارت کا جو ایک خاص انداز ہے وہ اس زمانے سے ملتا جلتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب صلی اللہ صاحب تھے امام، کل اصلاح و تربیت اہل علوم ہی سے کرتے تھے، رات کو لالٹیں جلاتے تھے، یہ جاتی تھی، یہ لاتی تھی، پھر اٹھتے تھے جلاتے تھے، چنانچہ وہ اہل علوم اس کو بھی الحمدللہ میرے پاس ہے نشانات، وہی بڑے بڑے علماء جاتے تھے، وہ کسی سے سناتے تھے۔ امام دوستوں بزرگوں، نیت ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے غزالی کو امام غزالی نے بنایا۔ آج غزالی کا نام کتنا بڑا ہے، خلوص سے انہوں نے پڑھا، دل سے پڑھا، اللہ کے رضا کے لیے پڑھا، احوال پیدا ہوئے، کیفیات پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ان کا مرتبہ، اللہ بہت ان کے گزری بہت سی چیزیں ہیں۔
کسی نے ان کا انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا. یہ معاملہ رکن ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے نیت کیا اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی نیت. یہ ابھی سے کرنا ہوگا. وہ بچے ہی تھے. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب جو ہیں، حضرت مولانا سید نور حسن صاحب تشریف لے آتے تھے. ماتھانی کے وجہ سے عمر بھی تھے، برابر جاتے تھے، آگے میں جاتے تھے. باتیں ہوئی. فرمایا کہ اس شخص کے اندر اخلاص ہی سب کچھ ہے. شروع سے کو دیکھ رہے اٹھائے وہ سوائے اخلاص کوئی اخلاص. اخلصی تتخلصی بہت پڑھتے تھے. یا نفس اخلصی تتخلصی، نفس اخلاص کرو، اختیار کرو، نجات پا جاؤ گے. اپنے ہر کام میں اخلاص کا خیال. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بتانے لیں کہ کتنی اپنی اصلاح کی فکر. میں نے خود خواب میں دیکھا. فرمایا حضرت نے میں نے تو اپنے مولویت کے رواج کو اپنے لیے تبدیل نہیں کیا تاکہ کوئی مجھ کو مولوی نہ سمجھے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، خط تقلیم کا بڑا سلطان نام ہے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا. میرا شوہر برا دیا کسی نے. حضرت بھائی صاحب کسی نے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شوہر میرا اڑا دیا کسی نے. حضرت محمد وہ بڑے شاعر تھے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، حق اقلیم کا بڑا سلطان. یہ نیت کی تفسیر بخاری سے الگ نہیں ہوا ہوں، بخاری کی تفسیر کر رہا ہوں. رہا یہ میں نے کہا بھائی اب سرد وغیرہ بات ہوتی کہاں ہم جانا پڑتا ہے. اب ذہن میں اس کو معاف کیجیے گا جو مولانا وغیرہ بتا دیں گے ہم لوگ کو. آج اسے آلو خود ہی آلو ہی پڑھ چکے ہیں. اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ سبق کچھ بھول بھی جائے، اس کی یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے. خلوص اخلاص اخیر تک اسے اخلاص کو باقی رکھو. بہت یہ واقعہ سناتے تھے حضرت علی آمود اخلاص علی آمود اخلاص عمل. ہر کی با اخلاص قدم می زند، اس لیے وقت کو دم می زند. فارسی نہیں پڑھتے مولوی ختم کہتے ہیں کہ انگریزی ضرورت ہے. فارسی ضرورت نہیں ہے. فارسی ضرورت نہیں سمجھو گے تو تصوف پورا سمجھ لیجیے. پورا علوم فارسی میں آئے. میں نے شورا میں جا کر بند نہیں کیا کہ فارسی کی طرف سے بےترائی نہ بنتی. 1000 سال تک فارسی میں تعلیم تربیت ہوئی. چھوڑیں گے تو تصوف کے علوم سے الگ ہو جائیں گے. ہر کی با اخلاص ہر کی با اخلاص قدم می زند، ہر کی با اخلاص قدم می زند. اس لیے وقت کو دم می زند. وقت کا عیسیٰ ہے جو دم کرتا ہے. معلوم ہوا کہ اخلاص پر مدار ہے. زندگی اخلاص سے آئے گی، الفاظ سے نہیں آئے گی. زندگی اخلاص سے آئے گی. میں نے ساتھ بیان کیا ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سیرے بچ رہے تھے، اسے تھوک دیا. معلوم دکھتا ہے الگ ہو گئے. اسے کہا کہ اے شخص جو میں نے تھوکا تھا تو تمہارے غصے میں تو اور زیادہ جوش آنا چاہیے تھا. تم جلدی سے قدر کرتے، تم الگ کیوں ہو گئے؟ کہا نہیں، اس وقت میں الگ ہوا کہ میں اللہ کے شیشے کو توڑ رہا تھا، لیکن اسی کے ہتھیار سے توڑ رہا تھا. میرے ذہن میں آیا کہ تم کو توڑ دوں جلدی سے، مگر اپنے ہاتھ سے توڑنا چاہا. میں نے نہیں چاہا کہ اللہ کے کام میں اپنے آپ رکھ لوں. اخلاص سے اللہ کے شیشے کو اخلاص کے ہتھوڑے سے توڑ. اب میں اپنے ہتھوڑے توڑ رہا تھا، اس کو کہنا ہو گیا. کہا تم ایسے لوگ ہو، یہ کہاں بھی تم آدمی میں یہ سب باتیں کرتے ہو؟ کہا ہمارے یہاں ایک جگہ ہے، وہاں سے لے گئے. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. کہا کہ یہاں سے ہم سیکھتے ہیں اخلاص سیکھنے کے لیے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اخلاص سکھانے کے لیے اس شخص کو لے گئے. پھر حضور نے کیا کچھ کیا، سب مسلمانوں میں 14 مسلمان ہو گئے. فرماتے ہیں معلوم فرماتے ہیں حلم کی تلوار سے 14 آدمی کو انہوں نے جنت میں بھیج دیا. حلم کی تلوار سے
اگر آہن والی تلوار لوہے کا ہوتا تو ایسے آدمی جاننے میں جاتے. اگر آہن والی تلوار لوہے والی تلوار اختیار کرتے قتل کرتے کہاں جاتے جہنم میں جاتے. حلم کا تلوار اختیار کیا ہے بردار. حلم ایک صفت ہے جو مثل ملح کے ہے. جیسے کھانے میں ملح کی حیثیت ہے اخلاق میں حلم کی حیثیت ہے. جیسے ملح کی حیثیت نہایت عظیم ہے کہ بغیر کھانا اس کا کیا نہیں رکھتا. جب تک اخلاق میں حلم نہ ہو آدمی بالکل سنا سنا خوش رہے گا. اسی بنا پر تصحیح کیا ہے وہاں تھانوی ترجمہ کیا ہے علم نشرح لک صدرک. آپ کے سینے کو ہم نے علم و حلم سے کھول نہیں دیا. خالی علم کافی نہیں ہوا حلم بھی ہے. ایک جگہ میں گیا اسی میں بیان کیا ہم کا پورا پیٹ پھٹ گیا. میں نے کہا علم کا انتظام دارالعلوم سے کر دیا. علم کا کیا انتظام کیا تم نے؟ بڑے لوگ شرح صدر کے لیے ہم آدمی دعا کرتے ہیں پورے رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری پر سمجھتے بھی ہیں. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. کرامات بھی ہیں معجزات بھی ہیں عہد بیضا بھی ہے عصا بھی ہے. لیکن کیا ہے رب اشرح لی صدری رب اشرح لی. اللہ میرے سینے کو کھول دیجیے. اسی اعتبار سے ترجمہ کیا کیا جائے گا یہ اللہ ہمارے سینوں کے علم اور حلم کھول دیجیے. معجزات تو نہیں کہا کہ اور معجزات دے دیجیے کرامات دے دیجیے نہیں. کام کے لیے علم کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ حلم کی ضرورت ہے. علم رفق اور حلم تین چیزیں ہیں. کام کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ہمارے جو فرماتے تھے تین چیزوں کی ضرورت ہے. اول ہے علم تاکہ تم معروف و منکر میں فرق کر سکو. بولو ہو سکتا ہے کہ تم منکر کو اپنا لو اور معروف پر نفی کر دو. یہ ہو سکتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے. علم کی ضرورت ہے. علم اور اس کے ساتھ ساتھ رزق کی ضرورت ہے. حدیثوں میں آتا ہے جو رزق دیا گیا وہ سب کو دیا گیا. اس کے باوجود اگر تم پر کوئی مصیبت آئے علم اختیار کرو تب تم کام تب بھی کر سکتے ہو. امام قصاص نمکسری کہتے ہیں امر بالمعروف لانے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ سوچے کہ کم نماشر ہو بمن نماشر ہو بے کیف نماشر ہو کس طرح کام کریں کس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. جب تک نہیں جائے کام نہیں کر سکتے. اس وجہ سے میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے یہ بھی کام کرنا ہے. لکل شیء زکات وللعلم بعض. ہر چیز کی زکات ہے اور علم کی زکات بعض ہے. یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. زبان سیکھا کہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. من زبان کی ضرورت ہے. فصاحت بلاغت جب ہوتی ہے تو اس کے کلام کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں. ایسی بات کہو جو سمجھ میں آ سکے. ایسی زبان نہ بنو کہ لوگ سمجھ نہیں رہے. اس کو بھی سمجھے گا. زبان بھی درست کرو اور قلب بھی درست کرو. دونوں اللہ ہم سب کو دونوں کی طرف. نیت بھی درست ہو الفاظ بھی ایسے ہو جس سے کشش ہو. لفظ مار بولی مت بولو. ہم لوگ دیہاتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا اللہ ایسا قول مجھے دیے لوگ اس پر بھی بھروسہ اللہ پر ہے. یہ نہیں کہ میں کہیں دوں گا تقریر کر دوں گا نہیں. اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع یہ اللہ ہمارے کلام میں اثر دیجیے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھیں. ہم کو بھی شرح صدر دیجیے علم بھی دیجیے اور حلم دیجیے اور زبان بھی دیجیے تاکہ زبان کے ذریعے سے ہم معافی ضمیر کو ادا کر سکیں. معافی ضمیر کو ادا کرنا یہ بھی ایک کمال ہے. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سینے کو کھول دیجیے اور زبان کو بھی کھول دیجیے. میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا. ہم کو چاہیے علم بھی حاصل کریں ان کے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستگی کا بھی اہتمام کریں. اور میں یہ کہا تھا آپ نے دارالعلوموں سے علم کا کچھ انتظام کر دیا. علم کے بارے میں کیا سوچا کہ شہر صدر کے لیے جز کا ایک جز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کی نیت ہماری اگر خیر ہوگی انشاءاللہ العزیز یہ سب نعمتیں ملیں گی.
دولتیں ملیں گی. نیت ہونی چاہیے کہ ہم کو دین کا کام کرنا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے. اسی کام کے لیے اجازت دی جاتی ہے. کوئی مجال صحبت ہوتا ہے، کوئی مجال بیعت ہوتا ہے. کام کرو، کامیابی تو کام کرو، نہ کہ حسن کلام سمجھے. اس کے لیے کوئی محنت کرو. میں اپنے سے وہ کہتا ہوں، اپنے اولاد سے بھی کہتا ہوں، لوگوں سے بھی کہتا ہوں، بھائی اس سلسلے کو جاری رکھو. کہانی سننے کا سلسلہ بھی جاری رکھو. تمہارے سامنے اگر بری چیز ہو رہی ہے تم نکیر کرو. ایک کہا نہیں یعنی منکر لکھتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر قطب اعظم ہے دین میں. قطب اعظم کا لفظ لکھا ہے. امر بالمعروف اور نہیں منکر قطب اعظم ہے. لیکن افسوس یہ ختم ہو رہا ہے. امام غزالی لکھا ہے قطب اعظم، لفظ قطب اعظم کا لفظ لکھا ہے. دوستو امر بالمعروف نہیں منکر عالم کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ سب کے شاہی ہو. امام مالک کے سامنے نقشین چادر رکھی ہوئی تھی، سب جگہ سب فتوا یہ بادشاہ کیا یہ مخل ہے نماز میں، نماز کے خوشبو میں مخل ہے. معلوم ہے کہ ہر وہ شاید جو مخل ہے سرات ہو کو دور رکھنا چاہیے. میں اس وجہ سے خراب بہت جگہ سامنے رکھ دیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق میں حدیث کا ترجمہ قدم بہت دیر ہو جائے گی. فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، یقول فرما رہے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال کیا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا مطلب نیت ہے. نماز پڑھ رہے ہو، اللہ سے تعلق کے لیے پڑھو، زکات دے رہے ہو، لوگوں کی مدد کے لیے، احسان نہ جتلاؤ. حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل تم کو مل جائے تو ملا لیتا ہوں جو سنا ہے پڑھا ہے. فرماتے ہیں اگر تم کو سائل مل جائے تو احسان مانو، احسان رکھو نہیں. احسان سائل مل گیا تو احسان مانو کہ ہمارا روپیہ لینے کے لیے ایک مصرف مل گیا. عجیب وہی حاجی صاحب فرماتے ہیں بہت یہ اس سے کہاں خلوت از اغیار نہ اغیار ماتھانی بچے کہاں خلوت. آپ کے خلوت میں فرق ہے. حضرت کہا نہیں، خلوت از اغیار نہ اغیار، یار سے خلوت نہیں ہوتی. دوست عزیز اور سب کو میں کیا کہوں، بچے ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله هجرته الى الدنيا يصيبها وهجرته انما ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا کی طرف حاضر ہے تو اس کے لیے بھی تو اس کی ہجرت بھی دنیا ہی طرف سمجھ جائے گی. دنیا کی طرف ہجرت اچھی چیز تھوڑی نہیں، اللہ کی طرف ہجرت. بعض صحابی ایسے ہوئے جو کسی عورت سے شادی کروائے، شادی کی کہا کہ محالی میں قید ہے، یہ عورت کی ہجرت کرنے والا خدا کی طرف نہیں ہے. اس بنا پر یہ مسائل، یہ تعلیمات ہم سب کے لیے قیامت تک یہ رہیں گے. نیتیں درست کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کی نیت یہ ہونی چاہیے. اول یہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم کو رہنا ہے، اس کی تاکہ ان کے مرضیات کو ہم معلوم کر سکیں، اور جو نامرضی چیز ہے اس سے ہم بچیں. سب کا حاصل انشاءاللہ اس سے علم میں برکت ہوگی، علم میں سہولت بھی ہوگی. انشاءاللہ علم میں سہولت بھی ہوگی. علم آئے گا، وہ علم تم کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. علم سے بہت بڑی چیز ہے. علم سے بھی ترقی ہوتی ہے. علم ہمارے اللہ فرماتے تھے کہ علم کو الگ نہ کرو عمل سے. علم بھی عمل ہی ہے. محنت کرنا تو عمل ہی کرو. علم بھی عمل ہے. محنت کر رہا ہے، اس کے لیے جاگ رہا ہے، ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ ہی ایک کام ہے. اللہ تعالیٰ علم سے جائے، جو علم پر عمل کرو گے
تو اللہ تعالیٰ نہ جانے ہوئی علم تم کو عطا فرمائیں گے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ سے ڈرو تو اللہ تم کو علم سکھائے گا. قرآن میں ہے لیکن تحتاوی السور کے آخر میں یہ ہے واتقوا اللہ. یہ لیا ہے اس پر کہ لوگوں تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو علم عطا فرمائے گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. بہرحال یہ سبق بہت دیر بھی ہو رہی ہے لیکن یہ سبق کیونکہ ہم کو پڑھایا گیا ہے یہی اور کچھ پڑھنے یہی پڑھا گیا یہی دین کا کسی کا بیان نہیں ہوگا. چاہے بڑے بڑے علماء جائیں مزدور علماء تھے سب کبھی رہتے تھے. یہ بات یہی ہے مذہب الناس علی شریعتین. لوگوں کے ساتھ مساوات دو شرطوں پر کرو. مذہب الناس علی شریعتین قطع طمع الناس وعم فعل الناس. علماء کو ساتھ ساتھ نصیحت کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مصاحبت اختیار کرو دو شرطوں سے. قطع طمع الناس وعم فعل الناس. لوگوں کے ساتھ قطع طمع کرو ان سے ان کے ہاتھوں میں جو ہے ان کے جیبوں میں جو ہے وہ حسن خلق ما کل احد. اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے ساتھ حسن خلق بھی بڑھے کیونکہ یہ قطع طمع ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ تم اسے استغنا ہو جاؤ اس سے خوشی برتو. نہیں, قطع طمع کے ساتھ ساتھ کوئی امید ان سے نہ رکھو. اس کے بعد ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو. واصحب الناس علی شریعتین قطع طمع الناس وعم فعل الناس. تابع بیداری سے ہر نبی سے کہا گیا ہے لا اثرکم اجرا اضاحۃ للتہمۃ. تہمت کی اضاحت دیجیے وہ دفعہ ایسا طمع کو دور کرنا. اور تہمت کیونکہ جب طمع ہوگی تو تہمت سے بچ نہیں سکتا. اس وجہ سے ہم بیداری لکھتے ہیں. بارہ قطع طمع الناس وعم فعل الناس وحسن خلق ما کل احد. اس کے باوجود طمع نہیں ہے تب بھی اسے خود برتو بدخلقی نہ برتو. اگر اس کے باوجود تم سے کوئی عداوت کرتا ہے تو وہ خبیث الباطل. اس کے اختیار کرنے کے بعد بھی تم سے کوئی عداوت کرتا ہے تو خبیث الباطل ہے. تم مطمئن رہو تم یہ کام اختیار کرو. کوئی عداوت کرتا کرنے تو اس کی خباثت کو دلیل لگی. دوستوں بزرگوں یہ سوگی کہو یا جماعت کہو یا سیرت کہو جو کچھ بھی ہے اس حدیث کی شرح میرے ذہن میں یہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس حدیث کے مضمون کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اس سلسلے میں رکھے. سلسلۃ الذہب ہے. جب سالہ اجلاس ہوا تھا دیوبند کا تو ہم لوگ آئے تھے تو گئے ہم لوگ محمد رسول کا خاصا سلسلے کے لیے کھڑے کھڑے ایک گھنٹہ یہ کہتے رہے کہ احساس بہتری میں لوگوں مبتلا نہ ہو. جو تم جس سلسلے میں ہو وہ سلسلۃ الذہب ہے. اس کی اہمیت رکھو کہ اللہ نے تم کو اس سلسلے میں رکھا. اللہ کا شکر ادا کرو. سب ایک گھنٹہ بارہ ان بزرگوں سے تعلق رہا ہے. ان کی باتیں سنا ہے دل میں جگہ دیا ہے عمل تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے اور جتنے لوگ یہ باتیں ہماری سنتے ہیں صحیح ہوں اس کو قبول کریں اور عمل کریں. انشاءاللہ اسی میں فلاح ہے اور اسی میں صلاح ہے اور اسی میں فوت ہے اسی میں کاملانی ہے. اللہ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق جو ہمارے بزرگوں نے رکھا ان میں شاہ ولی اللہ محمد دہلی زبردست ہمارے علماء دیوبند نے ان کو مانا. حضرت مولانا مجدد صاحب کے مکتوبات اب بھی ہیں کھڑا کر دینے والے ہیں. مردوں کو کھڑا کر دیا انہوں نے. مردوں کو کھڑا کر دیا. دور جہانگیری میں کیا کیا کھڑا کر دیا. سنبھال لیا دین کو اسلام کو سنبھال لیا انہوں نے. بہت بڑی چیز ہے. علم معمولی چیز نہیں ہے. علم کا مدار لا الہ الا اللہ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. کیا آپ نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں. لیکن ہم کو کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ لو نجات پا جاؤ گے.
لیکن علم تم کو کام ملے گا. نبی کو حکم ہو رہا ہے. لکھتے ہیں علامہ شعرانی، اس سے معلوم ہوا کہ جتنے علوم ہیں سب راجے ہیں لا الہ الا اللہ کے علم کی طرف. جتنے علوم ہیں سب لا الہ الا اللہ کے علم میں پروگرام ہے. معلوم ہے یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کی بھی توفیق دے، سمجھنے کی بھی اور عمل کی بھی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے. میں تو نہیں پڑھا سکا، لیکن پڑھا یہ جو علوم تھے تھوڑا بہت اس کو سمجھ میں آگے سوچ کے سمجھ میں آیا. ان پر آپ کو بیان کر دیا میں نے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس علم سے آشرا ہی نہیں بلکہ بہتر فرمائے، اور اس کی روشنی میں مجھ کو، میرے تمام حضرات کو، میرے تمام متعلقین کو، بلکہ سارے مسلمانوں کو اس راستے میں چلائے. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اجازت دے دیجیے. ہاں بھائی یہ بھی ایک اب پھر اس کو کرنا پڑے گا. بس خالی مختصر حضرت مولانا جو ہر کی تفصیل لے جائے گا. میرے خیال سے بہت سے لڑکے تھے انہوں نے کہا کہ کون پڑھا ہے، اس کو حضرت بتایا کہا کہ سب کہ تم کو ہم نے اسی لیے پڑھا ہے کہ بخاری پڑھاؤ. لہٰذا میں تم کو بخاری پڑھانے کے اجازت دیتا ہوں اور تمام مرضیات کی اجازت دیتا ہوں. یہ لہٰذا بخاری پڑھایا. اس طرح کے لیے جو یہاں آتے ہیں یہ معلوم ہوا تو وہ بھی تصویر لے گئے. تو یہاں سرد دے دیا بہت سے لے گئے مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہی کر دوں. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو جملہ مار کے جیسے ماشاء اللہ صاحب نے ایسے بات کسی رحمت صاحب کا ایسی کہوں. میں آپ لوگوں کو اپنی تمام مرضیات کے میں بخاری علمی سے اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کو پہچاننے، اس کے ادب کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق رحمت. جملہ مرضیات کو مجھ کو ماشاء اللہ سمجھا دیا. پھر حضرت مولانا حافظ صاحب نے جا دیا. مسلسلہ کے علاج حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے کیا. پھر دوبارہ مارشد احمد صاحب نے اجازت دیا. پھر 5 سال میں اجازت دیا. یہ ہے کہ کل ہمارا لوگ کو ہمارے لوگ کو دے دو دے دو. جیسے میں اجازت کر دو، آپ سب کا نام لیجیے گا. میں سبھی لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو بھی قبول فرمائے اور میرے لیے بھی یہ سعادت کرنے پڑے. بڑی دستخط بھی میری نہیں کہ کوئی اس کا اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی مجھے خیر اور برکت ہو اور خود مجھے عمل کرنے کی توفیق ہو. مولانا نے بہت اس کو پڑھایا، اگرچہ میں جائے نہیں تھا لیکن کو جزائے خیر ہے. اور جیسا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ویسی بنا دے. اس کو جتنے میرے متعلقین ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نسبت سے نواز دے، اپنی محبت نسبت سے مشورت فرمائے. اس نسبت کے کوئی نعمت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. الہی مقصود منصوبی میں رضائے تو مسئلہ سمجھیے کہ خاص یہ دعا ہے. حضرت شاہ رہی صاحب فرماتے ہیں کہ جو کچھ ملا مجھے اسی دعا کو ملا. شاہ درباری الہی مقصود منصوبی میں رضائے تو محبت و معرفت خود دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ نے باتوں میں سنا. ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے الحمدللہ دار حدیث کے لیے اتنی بڑی رقم دی. ان کے بھائی وغیرہ سب دیندار خاندانی دیندار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوب کام دے رہا ہے اور دے گا. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.